السلام علیکم ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ واقعی جنات انسان کو تکلیف دیتے ہیں یا نہیں۔ عام طور پر لوگوں میں جنات کے بارے میں صرف ایک ہی بات مشہور ہے کہ وہ لوگوں کو ستاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انسانوں کو جو جنات ستاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اس قوم کے وہ لوگ ہیں جنہیں جنات ہی میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ اپنی قوم میں بھی بدنام اور ذلیل ہوتے ہیں اور ان کی قوم خود ان کی برائیوں اور شر سے بیزار رہتی ہے۔ جیسے انسانوں میں جو وحشی اور غنڈہ گردی میں مصروف رہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جنات میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے جان و مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہوا بن کر ان کے جسموں میں داخل ہو جاتے ہیں اور انسانوں کی رگوں میں شامل ہو کر شیاطین کی طرح ان کے خیالات پر چھا جاتے ہیں اور ان کی زبان سے اپنی بات کہتے ہیں اور ان کی نظروں سے خود دیکھتے ہیں اور ان کا خون چوس کر انہیں آدھا مردہ اور آدھا دیوانہ بنا کر رکھ دیتے ہیں اور انسان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے کام میں دل نہ لگنا اور مزاج میں تبدیلی پیدا کرنا اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کرنا، جس سے انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں تکلیف اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے جنات بہت شر پسند ہوتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف دینے پر تلے رہتے ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سنن ابو داود اور مسند احمد میں ام ایحان بنت واضع بن زارع سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا زارع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ساتھ میں اپنے ایک پاگل بیٹے یا بھانجے کو لیتے گئے۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے کہا، میرے ساتھ میرا ایک پاگل بیٹا یا بھانجا ہے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا، اس کے سفر کے کپڑے اتارے اور 2 اچھے کپڑے پہنا دیے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ، اس کی پیٹھ میرے سامنے کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر مارا یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، نکل اللہ کے دشمن، نکل اللہ کے دشمن۔ چنانچہ وہ لڑکا صحت مند آدمی کی طرح دیکھنے لگا، پہلے کی طرح نہیں۔ پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا اور پانی منگوا کر اس کے چہرے کو پوچھا اور اس کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے بعد نمائندہ کی جماعت کا کوئی شخص اس سے بڑھ کر صاحب فضیلت نہیں تھا۔ مسند احمد ہی میں یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ایسی دیکھی جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ میرے بعد کوئی دیکھے گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، ہم ایک راستے سے چل رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک عورت پر ہوا جو بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اور عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو کچھ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس پر حملہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھے دے دو۔ اس نے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے اور پالان کے اگلے حصے کے درمیان بٹھایا، پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں 3 مرتبہ پھونکا اور فرمایا، بسم اللہ انا عبداللہ اخسا عدو اللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں، بھاگ جا اللہ کے دشمن۔ پھر بچے کو عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا، تم واپسی میں ہم سے اسی جگہ پر ملاقات کرنا اور بتانا کہ کیسی حالت ہے۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، پھر واپس ہوئے تو اس عورت کو اسی جگہ پر پایا، اس کے ساتھ 3 بکریاں بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اس کی قسم کھا کر کہتی ہوں
کہ اب تک اس سے کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں لیتے جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان میں سے ایک بکری لے لو اور باقی واپس کر دو۔ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے شریر جنات انسان کے مخالف ہوتے ہیں اور انسان کے جسم میں حلول ہو کر تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کے پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل نظامی اسپریچول سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔